سے اب تک نفاذ شریعت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ اتھارٹی کا جھگڑا ہے۔ قرآن و سنت تو مان لیتے ہیں، کوئی بھی انکار نہیں کرتا، لیکن قرآن و سنت کی تعبیر میں اتھارٹی کون ہے؟ ایک مستقل مکتب فکر ہے، میرے تو مکالمے ہوتے رہتے ہیں، ان سے مباحثے ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے، 87 88، 3 اشرے ہو گئے نا، آپ میں سے بہت سے لوگ نہیں ہوں گے اس وقت۔ پاکستان کے اسمبلی میں شریعت بل پیش تھا، سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں، جس کی بنیادی دفعہ یہ تھی کہ قرآن و سنت ملک کا سپریم لا ہوں گے، بالا تر قانون، اور اس قانون کے بننے کے بعد ملک میں کوئی قانون، کوئی رواج، کوئی بھی ضابطہ اگر قرآن و سنت کے منافی ہے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ سن 87 کے شریعت بل کی بنیادی دفعہ یہ تھی، سینٹ میں بھی زیر بحث رہا، منظور بھی ہوا، قومی اسمبلی میں بھی ہوا۔ بنیادی دفعہ یہ تھی قرآن و سنت ملک کا سپریم لا ہوں گے، بالاتر قانون ہوں گے، اور اس کی منظوری کے بعد ملک میں جو قانون، جو رواج، جو ضابطہ قرآن و سنت کے منافی ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اس پہ مظاہرے بھی ہوئے، ہنگامے بھی ہوئے، ہم نے بھی پارلیمنٹ کا گھیراؤ کیا تھا، حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں تمام مکاتب فکر کے لوگ، بڑی لمبی مہم چلی تھی، اس پہ مذاکرات بھی ہوئے تھے۔ مذاکرات کا میں بھی حصہ تھا۔ اس وقت کے وزیر قانون اور وزیر مذہبی امور اور وزیر داخلہ، ان کے ساتھ ہمارے بیس پہ مذاکرات ہوئے، بھائی قرآن و سنت کو کیوں نہیں مانتے تم؟ ان کا مان لیتے ہیں، ایک شرط تم مان لو، قرآن و سنت کی تعبیر اور تشریح میں پارلیمنٹ کو اتھارٹی مان لو، ہم قرآن و سنت کو سپریم لا مان لیتے ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ قرآن و سنت کی تعبیر اور تشریح میں مولوی نہیں، پارلیمنٹ کو اتھارٹی تم مان لو کہ قرآن و سنت کی جو تعبیر پارلیمنٹ کر دے، جو تشریح پارلیمنٹ کر دے اکثریت کے ساتھ، وہ تم بھی مان لو گے تو ہم قرآن و سنت کو سپریم لا مان لیتے ہیں۔ جھگڑا سمجھ میں آ رہا ہے؟ جھگڑا شریعت کا نہیں ہے، تعبیر کا ہے، قرآن و سنت کا نہیں، قرآن و سنت کی تعبیر کی اتھارٹی کا ہے۔ لاہور میں ایوان وقت میں بہت بڑا مذاکرہ تھا، اللہ مغفرت فرمائے، جسٹس نسیم احمد شاہ مرحوم، جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال، یہ حامد میر صاحب کے والد محترم وارث میر مرحوم، اس لیول کے دانشور وہاں، نواب وقت کا مذاکرہ تھا، میں بھی تھا اس میں۔ موضوع بحث یہ تھا کہ کیا پارلیمنٹ کو قرآن و سنت کی تعبیر اور تشریح کا اور اجتہاد کا حق دیا جا سکتا ہے؟ قرآن و سنت کی تعبیر اور تشریح اور اجتہاد مطلق، اجتہاد مطلق سمجھتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ ایک لطیفے کی بات عرض کر دوں، بعض دوست پوچھتے ہیں کسی فلاں صاحب میں کہ یار بات یہ ہے کہ مجتہدین مطلق 20 ہوئے ہیں، لیکن امت نے 4 پہ اتفاق کر لیا، باقی فہرست سے خارج ہو گئے۔ یہ ہوا نا، تابعین کے دور میں مجتہدین مطلق 20 تھے، لیکن آہستہ آہستہ امت کا اتفاق ان پہ ہو گیا، 4 پہ۔ اب بہت سے دوستوں کا جی چاہتا ہے 5ویں نمبر پہ نام لکھوانے کا، ہو نہیں رہا۔ یہ ہے جھگڑا سارا، میرے نزدیک متجددین کا سارا جھگڑا یہی ہے۔ میں نے ایک صاحب سے صبح میں نے کہا یار 5ویں نمبر پہ نام نہیں آئے گا، نہ وقت ضائع کرو اپنا نہ ہمارا، وہ 4 ہی رہیں گے۔ میری بات سمجھ میں رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مجتہدین مطلق تابعین کے دور میں، اتباع تابعین کے دور میں 20 تھے، حسن بصری بھی تھے، امام بخاری بھی تھے،
مجتہدین مطلق تھے، تبری بھی تھے اور قاسم بن سلام بھی تھے۔ آہستہ آہستہ امت کا اتفاق اس پر ہو گیا 4 پر۔ اب وہ اتفاق 4 پہ ہو گیا، وہ 4 ہی رہنے ہیں قیامت تک۔ 5ویں نمبر پہ نام لکھوانے کی بڑے لوگوں نے کوششیں کی، ہر زمانے میں کیا، نہیں ہوئی بات میں، کیا میں کیا کر سکتا ہوں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ کیا پارلیمنٹ کو اجتہاد مطلق کا اور قرآن و سنت کے تعبیر و تشریح کا اختیار دیا جا سکتا ہے؟ اب یہ بات چل رہی ہے، اپنا اپنا نقطہ سارے پیش کر رہے ہیں۔ میری باری آئی، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کیا جا سکتا ہے، پارلیمنٹ کو دین کی تعبیر اور تشریح اور اجتہاد کا حق دیا جا سکتا ہے۔ سارے میرے منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے؟ میں نے کہا دیا جا سکتا ہے۔ ان کے لیے یہ بات بالکل ان کی توقع کے خلاف تھی کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا ایک شرط ہے چھوٹی سی۔ سوال یہ تھا کہ کیا پارلیمنٹ کو اجتہاد کا اور دین کی تعبیر اور تشریح کا حق دیا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا دیا جا سکتا ہے۔ اور میں آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی میری بات کی۔ میری ایک کمزوری ہے کہ میرا بات جواب دینے کا انداز ذرا مختلف ہوتا ہے، جن کو سمجھ نہیں آتی وہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ میرا کسی بھی بات میں جواب دینے کا انداز ذرا مختلف ہوتا ہے، میں ٹھنڈا جواب دیتا ہوں، اور جن کو سمجھ نہیں آتی وہ غصے میں آ جاتے ہیں، ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے، ایک شرط کے ساتھ، اجتہاد کی اہلیت کی شرطیں طے کریں اور پارلیمنٹ کی رکنیت کے لیے وہ شرطیں ضروری قرار دے دیں، پارلیمنٹ کو اجتہاد کا حق دے دیں۔ آپ کو کوئی اشکال ہے؟ اجتہاد کی اہلیت کے لیے جو شرطیں طے کریں کہ اجتہاد کی اہلیت کے لیے یہ شرطیں ہیں، الیکشن رولز میں ترمیم کر کے پارلیمنٹ کا رکن بننے کے لیے وہ شرطیں ضروری قرار دے دیں، پارلیمنٹ کو اجتہاد کا حق دے دیں۔ مجھے کیا اعتراض ہے یار؟ آپ کو ہے؟ میں نے یہ کہا چلو اجتہاد کی شرطیں بھی میں نہیں طے کرتا، باقاعدہ دستوری پروسیس کے مطابق سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کریں کہ جناب اجتہاد کی شرطیں طے کریں۔ آج کے دور میں اجتہاد کے لیے اور قرآن و سنت کی تعبیر اور تشریح کے لیے اہلیت اور دیانت کی کیا شرائط ہیں، سپریم کورٹ طے کر دے گا۔ جو شرطیں سپریم کورٹ طے کرے، الیکشن رولز میں ترمیم کریں، ممبر بننے کے لیے وہ شرطیں قرار دے دیں، پارلیمنٹ کو اجتہاد کا حق دے دیں۔ مجھے کیا اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض نہیں۔ یہ جھگڑا عرض کر رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کو شریعت کی تعبیر کا اختیار تسلیم کریں تو قرآن و سنت منظور ہیں، اور اگر تشریح تم نے کرنی ہے پھر نہیں۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ کہ کامن سینس سے تعبیر ہوگی، اور کامن سینس کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے، تم نہیں ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرے کا موقع بھی سمجھنا چاہیے۔ قرآن و سنت کی تعبیر میں کوئی اجارہ دار نہیں ہے ان کے بقول، کامن سینس سے قرآن و سنت کی تعبیر کریں گے، اور کامن سینس کی نمائندگی کون کرتا ہے؟ پارلیمنٹ کرتی ہے۔ اس لیے قرآن و سنت کی تعبیر اور تشریح کا اختیار پارلیمنٹ کو دے دیں، ٹھیک ہے۔ اسی پر جھگڑا، اسی جھگڑے پر شریعت بالفضا میں تحلیل ہو گیا۔ نہ ہم پارلیمنٹ کی اتھارٹی مان رہے ہیں، نہ وہ ہماری اتھارٹی تسلیم کر۔ آج بھی جھگڑا یہ ہے۔ تو میں نے اجتہاد کے تصور پر ایک دفعہ ایسا ہوا، لطیفہ بھی درمیان میں کھو جائے۔ میں نے کہا پارلیمنٹ کی رکنیت کے لیے تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ جاننا شرط نہیں ہے، یا تو وزارت داخلہ کے لیے سورہ اخلاص پڑھ لینا شرط نہیں ہے۔ وزارت داخلہ کے لیے بھی سورہ اخلاص پڑھ لینا شرط نہیں ہے۔
سورہ فاتحہ کا ترجمہ جاننا بھی پارلیمنٹ کی رکنی کے لیے شرط نہیں ہے۔ تو میں نے ایک مجلس میں مذاکرات کی مجلس سے میں نے واقعہ سنا ہے۔ میں نے کہا جس پارلیمنٹ کی رکنیت کے لیے سورہ فاتحہ کا ترجمہ شرط نہیں ہے، اس پارلیمنٹ کو قرآن و سنت حوالے کرو کہ تعبیر کرو، تشریح کرو، تو وہ کیا کریں گے؟ مثنوی کا میں نے ایک واقعہ سنا ہے۔ مولانا روم نے مثنوی میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔ لکھا کہ ایک صاحب نے، پرانے زمانے میں چھاپا خانے تو ہوتے نہیں تھے، قرآن پاک ہاتھ سے لکھے جاتے تھے۔ ایک صاحب نے کسی خوشنویس سے کہا یار مجھے قرآن پاک کی ضرورت ہے، لکھ دو۔ میں نے کہا لکھ دوں گا، 2 مہینے لگیں گے، 3 مہینے لگیں گے۔ لکھ دیا۔ جب حوالے کیا تو اس نے کہا یار دھیان سے لکھا تھا؟ انہوں نے کہا پورا دھیان سے، غلطیاں چیک کر لی؟ اس نے کہا پکی طرح تسلی سے لکھا ہے نا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا بلکہ 2-4 غلطیاں تھیں وہ میں نے صحیح کر دی ہیں۔ جس قرآن کو دیکھ کر میں نے یہ لکھا ہے نا، اس میں 2-4 غلطیاں تھیں وہ میں نے یہاں کیا کر دی ہیں؟ صحیح کر دی۔ اچھا کون سی؟ اس میں لکھا تھا فعصا آدم فغوا، فعصا آدم فغوا۔ ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا؟ میں نے کہا یار عصا تو موسیٰ کا تھا، آدم کا تو نہیں تھا۔ ڈنڈے والا پیغمبر کون تھا؟ ایک ڈنڈے والا پیغمبر تھا، ایک ڈنڈے والا خلیفہ تھا۔ ڈنڈے والا پیغمبر کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ میں نے کہا یار یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ عصا آدم کا تو نہیں تھا، عصا کس کا تھا؟ تو میں نے لکھ دیا فعصا موسیٰ فغوا۔ غلطی صحیح کر دی میں نے۔ تو دوسری غلطی اس میں لکھا تھا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ۔ تو میں نے کہا نوح تو پیغمبر تھے، پیغمبر نادان نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ۔ میں نے کہا پیغمبر تو نادان نہیں ہوتا، تو میں نے لکھ دیا وَلَقَدْ دَانَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ۔ ایک تیسری غلطی بھی تھی، اس میں لکھا تھا فَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، فَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا۔ میں نے کہا یار خر تو عیسیٰ کا تھا، موسیٰ کا تو نہیں تھا۔ خر موسیٰ مشہور ہے، خر عیسیٰ مشہور ہے، تو وہ بھی میں نے ٹھیک کر دیا فخر عیسیٰ صاعق۔ ایک غلطی اور تھی کہ میں نے دیکھا قرآن پاک میں جگہ جگہ فرعون کا نام بھی ہے، شیطان کا نام بھی ہے۔ میں نے کہا قرآن میں ان کا کیا کام ہے یار؟ قرآن پاک کی تلاوت پہ تو ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، فرعون کا نام لینے پہ کتنا ثواب ملتا ہے؟ قرآن پاک میں فرعون کا نام لینے پہ ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ کتنا ملتا ہے؟ اور شیطان کا نام لینے پر، ابلیس کا بھی۔ یار قرآن میں اس کا کیا کام؟ ہر حرف پہ کم از کم 10 نیکیاں، پڑھنے والے کو 10 نیکیاں، سننے والے کو 20 نیکیاں۔ تو مجھے نہیں اچھا لگا، میں نے سارے بدل دیے۔ ایک کی جگہ تمہارے باپ کا نام لکھ دیا، ایک کی جگہ اپنے باپ کا نام لکھ دیا۔ میں نے اس میں سوال کیا، ہمارے دوست فوت ہو گئے، بیچارے وزیر قانون تھے، ہم نے اکٹھے جیل بھی گزاری۔ میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ، ہم اختیار دے دیتے ہیں، یہ بتاؤ نام کس کس کے آئیں گے؟ میں کہا نام بتا دو کس کس کے آئیں گے۔ اس نے تو آسانی سے ایک کی جگہ اپنے باپ کا نام لکھ دیا، ایک کی جگہ لکھوانے والے کا نام لکھ دیا، تمہارے باپ کا نام۔ تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ اجتہاد کے نام پر آج کی جو دھما چوکڑی ہے وہ آپ کا اصول شاشی والا اجتہاد نہیں ہے۔ یہ اجتہاد کس کا ہے؟ جو مسیحی دنیا سے انہوں نے مستعار لیا ہے۔ کچھ نے پاپائے روم سے سوابدیدی اختیار کے نام پر، اور کچھ نے مارٹن لوتھر سے کس کے نام پر؟ کامن سینس کے نام پر، اور ہم اس بات پہ الجھے ہوئے ہیں